اچھا جی، کاکٹیل بریڈنگ سولیوشنز کا یہ پارٹ 5 ہے ویڈیو کا، اور آج میں آپ کو مزید کچھ ٹپس دوں گا کاکٹیل بریڈنگ کے حوالے سے۔ اچھا، میں پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ کاکٹیل کی ایک پرابلم ہے کہ وہ گرمیوں میں بچوں کو صحیح سے فیڈ نہیں کروا پاتا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ایکسٹریم ٹیمپریچر ہوتا ہے، میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے، مئی، جون، جولائی میں۔ اب میں کراچی میں ہوں پاکستان میں، اور انڈیا کا جو ممبئی ہے، بنگلہ دیش ہے، یہاں پر تقریباً گرمیاں سیم ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ہاٹ ویدر ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، مئی، جون، جولائی کا یہ منتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہبس بہت زیادہ ہوتا ہے، ہیومیڈیٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کاکٹیل کے لیے، پیئر کے لیے، بریڈنگ پیئر کے لیے بہت تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے خود جو ہے وہ کھانا دانے کو اور پھر اندر آ کے باکس میں فیڈ کروانا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باکس جو ہے وہ بند ہوتا ہے اور کافی اس میں ہبس ہو جاتا ہے گرمیوں میں۔ تو کاکٹیلز جو ہے نا وہ کافی کم فیڈ کراتے ہیں بچوں کو، جس سے بچے کمزور ہونے لگ جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ یہ گرمیوں میں ہوتا ہے، صرف سردیوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو گرمیوں میں آپ اپنے کاکٹیل کے باکس کو ایٹ لیسٹ ایک دن میں روز صبح آفس جانے سے پہلے یا صبح اٹھ کے فرسٹ ٹائم بس ایک ویو لے لیا کریں کہ کیا میرے پیئر فیڈ کروا رہے ہیں بچوں کو ٹھیک سے یا نہیں کروا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی کاکٹیل کے باکس کو ایک دن میں ایک بار دیکھنا ضروری ہوتا ہے بچے نکلنے کے بعد، یعنی کہ بچے جب انڈوں سے نکل آئیں تو ایک دن میں آپ ایک بار چیک کیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کون سا بچہ، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی ٹانگ پھنسی ہوئی ہو باکس میں، آپ کو نہ پتہ چل رہا ہو اور وہ ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے بچہ آپ کا ضائع ہو جائے، یا کسی کی آنکھ میں کچھ لگ جائے، یا تھوڑا سا انفیکشن ہو رہا ہو، یا لال ہو رہی ہو، یا پانی گر رہا ہو، تو وہ آبزرو کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو چکس دکھا رہا ہوں، یہ بچے میں نے نکالے، میں نے کیوں نکالے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایکسپیرینس اچھا مل سکے۔ جو میں نے 15 سالوں میں سیکھا ہے کاکٹیلز پال کے، وہ میں آپ کو ہر ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں بتاتا جاتا ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری 15 سال کی باتیں، میری آبزرویشن، وہ آپ کو 2 منٹ میں مل جاتی ہیں، اور آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ آپ جو ہے وہ کاکٹیل کی بریڈنگ میں آپ کو کافی آسانیاں ہو جائیں گی، آپ ڈس ہارٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ کاکٹیل جو ہے نا بغیر ایکسپیرینس کے اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ ڈس ہارٹ ہی ہوگا، کیونکہ کاکٹیل تھوڑا سا کہہ لیں کہ اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، کاکٹیلس تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بغیر ایکسپیرینس۔ ہاں، اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تو میں آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں سب کو، جو بریڈنگ کاکٹیل دیتا ہے وہ اس کا مزہ کسی اور بریڈنگ میں نہیں ہے، چاہے آپ لو برڈ بھی رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں۔ کاکٹیل ظاہر سی بات ہے تاج والا جانور ہے اور یہ سب کو پسند آتا ہے، اس کی بریڈنگ کا مزہ ہی بالکل الگ ہے۔ جو اس کے بچے نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں، بہت خوبصورت طریقے کی بریڈنگ ہوتی ہے ان کی، لیکن ایکسپیرینس، وداؤٹ ایکسپیرینس آپ کی بریڈنگ ضائع ہو جاتی ہیں، آپ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، پیر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، آگے پیچھے کہیں دے دیتے ہیں کسی کو، تو وہ اس سے میں بچنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ آپ بچے دیکھ رہے ہیں، فوری میں اس ویڈیو پہ آ جاتا ہوں۔ یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں، یہ جو اچک اچک کے میرے ساتھ فیڈ مانگ رہے ہیں نا میرے ہینڈ سے، آپ کو لگ رہا ہوگا واہ یار یہ تو اس سے فیڈ مانگ رہے ہیں، اس کے ہاتھ کی طرف آ رہے ہیں اچھل اچھل کے۔ تو بھائی ان کو فیڈ کرواتے ہوئے مجھے تقریباً کوئی کافی ٹائم ہو گیا، 2-2.5 ہفتے ہو گئے ہیں، 2-2.5 ہفتے سے بھی تھوڑا سا، 2-2.5 ہفتے سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہوگا۔ یہ بچے میں نے تب نکالے تھے جب ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوئی تھیں ان چاروں کی، یعنی کہ یہ 2-2.5 انچ کے بچے تھے، 2 انچ کے، 1.5 انچ کے یہ بچے تھے، ننگے تھے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کیوں نکالے؟ اس عمر کے بچے نکالنے تو نہیں چاہیے، پن فیدر کا انتظار کرنا چاہیے، جیسے یہ ابھی ہو گئے ہیں اتنا انتظار کرنا چاہیے۔ تو میں نے نکالے اس لیے یہ کہ وہی سیم پرابلم کہ میرا بہت بڑا سیٹ اپ ہے، میرے پاس 1-2 پیئر تو نہیں ہے، کافی زیادہ پیئر ہیں، تو میں سافٹ فیڈ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ سافٹ فیڈ کی ایک پراپر ہینڈلنگ ہوتی ہے، اس کو بھگونا پڑتا ہے کبھی کبھار، تو اس کو طریقے سے دینا پڑتا ہے، تو وہ میں نہیں افورڈ کر پاتا کیونکہ کافی زیادہ پیئرز ہیں، میں کہاں کتنی سافٹ فیڈ لاؤں گا اور کہاں رکھوں گا، تو اس چیز کا پرابلم ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ میرے پیئر نے اپنے بچوں کو فیڈ کروانا کم کر دیا، یعنی کہ سب کو وہ کم فیڈ کروا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نے آن ٹائم، یعنی کہ محسوس کر لیا بالکل ٹائم پہ کہ ان کی جو فیڈ ہے وہ پراپر نہیں ہو رہی، تو میں نے اس کو بالکل آن ٹائم، میں سمجھ گیا تھا اب یہ مر جائیں گے 2 دن اور اگر میں نے چھوڑا ان کو اس پیئر کے حوالے کیا تو یہ مر جائیں گے، تو میں نے ان کو نکال لیا، حالانکہ یہ بہت چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے تھے، آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوئی تھیں۔ پھر میں نے ان کو نکالنے کے بعد فیڈ کروایا، تھوڑے سے بڑے ہوئے، آہستہ 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 کرتے کرتے اب یہ یہاں تک پہنچ گئے اور کافی جلد ان شاء اللہ تعالیٰ سیلف ہو جائیں گے۔ اچھا، اب دوسرے ڈر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جاب والے لوگ ہیں وہ ڈرتے کیوں ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم جاب کرتے ہیں یا ہم بزی ہوتے ہیں تو شاید ہم ان کو ڈیل نہ کر پائیں۔ اب آپ کان کھول کے میری بات دھیان سے سن لیں کہ میں آپ کو بہت اچھی ٹپ دے رہا ہوں۔ یہ جو اس عمر کے بچے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب سے چھوٹا والا جو نظر آ رہا ہوگا اوپر آپ کو، ہاں یہ والا جو منہ کھول رہا ہے، اس عمر کے بچے آپ اٹھا لیں، اس کو کہتے ہیں پیور پن فیدر، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہلکے ہلکے پن فیدر آ جائیں گے ان کے۔ اس عمر کے بچے اگر آپ اس کو ایک بار اچھے سے فیڈ دیتے ہیں، یعنی کہ 1 ٹائم فیڈ دیتے ہیں آپ،
تو بلیو می کہ میں ان کو 10 گھنٹے بعد فیڈ دیتا ہوں. ایک بار فیڈ دینے کے 10 گھنٹے بعد دیتا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں ان کو ایک بار فیڈ کروا دیتا ہوں, جو ان کی پراپر جو فل فیڈ ہوتی ہے وہ کروا دیتا ہوں ایک بار. اس کے بعد 10 گھنٹے تک مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی, میں 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر سکتا ہوں. تو آپ اس ٹائم کو ایسے ڈسٹریبیوٹ کر لیں کہ صبح جب آپ نے آفس جانا ہے تو آپ آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ پہلے اپنا اٹھ جائیں, اور وہ 10 منٹ میں یہ فیڈ ہو جاتی ہے ان کی کمپلیٹ. 10 منٹ میں آپ ان کو ہینڈل آؤٹ کر کے آفس چلے جائیں. اب آفس میں آپ زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹہ دیں گے, 9 گھنٹہ دیں گے, 10 گھنٹہ دیں گے, چلیں اگر آپ 12 گھنٹے بھی دیتے ہیں تو میں نے تو ان کو 14 گھنٹے بعد بھی فیڈ دی ہے. تو یو کین ہینڈل دیم. اوکے.